اسلام جو ہے بنیادی طور پر 5 چیزوں کے تحفظ کا نام ہے. جی اسلام 5 چیزوں کے تحفظ کا نام ہے. دین کا تحفظ، جی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ اور نسب کا یعنی نسل کا تحفظ. اب یہ 5 چیزوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے اگر اسلام، تو باقی چیز رہ کون سی جاتی ہے؟ بالکل. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بالکل، رحمان جو ہے رحم کرنے والوں پر رحم. پھر ایک حدیث ہے باقاعدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ علیہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پھر اس پر رحم نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا رحم، ماں کا رحم، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوتی ہے، عدم سے وجود اس کو بخشا جاتا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے. فرمایا یہ رحم رحمان سے ہے، جو اس کو قطع کرتا ہے اللہ بھی اس سے قطع تعلقی کر لیتا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پہ ذہن سازی کی گئی ہے. اچھا، اسی طرح عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی انسانیت کی بات ہے. انسانیت کی بات بڑی بات ہے، لیکن اسلام اس سے اوپر کی چیز ہے. بالکل. انسانیت میں احساس ہوتا ہے، اسلام میں ایثار ہوتا ہے. یہ زیادہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی، مسلمانوں کی جو صفت بیان کی ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی اپنی ضرورت کی چیز بھی ہونا، یعنی اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں. یہ ہے اثار، یہ ہے اسلام، یہ ہے اثار. بالکل. یعنی حیوان سے اوپر انسان، انسان سے اوپر مسلمان، اگر کوئی سمجھے تو. ابتدائی اسلامی دور کے سائنسدانوں نے سائنسی ترقی میں کیا کردار رہا، اس پر ذرا کوئی رہنمائی کر دیجئے ہمارے آڈینس کی. ہم تاریخ سے بہت دور چلے جا رہے ہیں دن بدن، تو ایسے سیگمنٹس کا اہتمام ہونا ضروری ہے. اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پیغام ٹی وی کا شکریہ. دیکھیں جی، یہ اس دور کی بات ہے جب یورپ تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا اور جہالت اور ناخواندگی وہاں عروج پر تھی. تو مسلمانوں نے آ کے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ توحید کے ذریعے سے وہ خوف دلوں سے نکالا اور انسان کے لیے ساری دنیا کو تجربہ گاہ بنا دیا. اس لیے جہاں کہیں بھی مسلمان گئے انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی راہیں کھولی، اور خاص طور پر اندلس کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہاں جو بھی لوگ گئے اور جو بھی مسلمان سائنسدان وہاں ہوئے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عباسیہ دور میں جتنے مسلمان سائنسدان ہوئے، انہوں نے اپنے کوششوں سے بے پناہ ترقی کی. یعنی آپ اگر دیکھیں تو فلسفہ میں، ریاضی میں، طب میں، فلکیات میں، کیمیا میں، جغرافیہ میں، طبیعات میں، یعنی بے پناہ انہوں نے کام کر کے لوگوں کے لیے خدمت کے دروازے جی اپنا لوہا منوایا. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیں کہ طب کے میدان میں ابن سینا ہے اور الرازی ہیں، ریاضی کے میدان میں الخوارزمی ہے، انہوں نے، اور اور اسی طرح اشاریہ کا جو نظام انہوں نے دنیا کو متعارف کرایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین فلکیات میں البیرونی ہے، توسی ہے، ان لوگوں نے خدمت سر انجام دی ہے. اور پھر کیمیا دان میں آپ جانتے ہیں کہ جابر بن حیان، بالکل معتبر نام. لیکن یہاں میں تاریخی طور پر ایک انکشاف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیمیا کے میدان میں سب سے پہلا جو تجربہ کیا یا جس نے خدمت سر انجام دی وہ خالد بن یزید ہے. خالد بن یزید نے، جس کو حکومت بھی پیشکش کی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کام پہ لگا، اور یہ کیمیا کے میدان میں اس نے کمال درجے کا جو تجربہ کر کے لوگوں کو دیا. اور اسی طرح جغرافیہ کے میدان میں ہم ابن بطوطہ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سارا، اور بیرونی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سارا کام کر کے دنیا کو حیرت میں ڈالا اور بتایا کہ کس طرح سے جغرافیہ کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں. تو یہ وہ خدمات ہیں جو ابتدائی دور میں مسلمان سائنسدانوں نے کی ہیں اور جس کے ذریعے سے ترقی کی تمام راہیں کھل گئیں. اور پھر اس کے بعد بے شمار تجربات ہوئے. پہلے تو کوئی اس معاملے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سائنسی علوم پر ویسے ہی پابندی تھی،
اور لوگ خوفزدہ ہوتے تھے، کسی چیز کا وہ تجربہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے یہ کام کر کے سب کو اس کے لیے راہ سے ہموار کر دی۔